پہلے لکھا ہوتا تھا خبردار اللہ دیکھ رہا ہے، اب لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ کیمرے کی آنکھ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں۔ ہے نا عجیب بات؟ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اپنی محبت ڈالی ہے اور یہ محبت دستک دیتی رہتی ہے۔ جب کوئی دروازہ کھول دیتا ہے تو رحمت محبت جوش میں آ کر کرم کی برسات برسا دیتی ہے اور دل بنجر زمین میں شادابی کے گلاب کھلتے ہیں، اور پھر یہ دل نہیں رہتا بلکہ مسکن الہی بن جاتا ہے۔ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں، یہ سب ہواؤں میں نہیں اڑ رہا۔ ہم سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہیے۔ سکون ملتا ہے یہ سوچ کر اللہ پاک چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنی سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے اور ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ شدت غم میں اللہ کو شدت سے پکارو، وہ تمہیں اپنے پاس محسوس ہوگا جیسے مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تکلیف والے حصے پہ اللہ ہی کی مرہم رکھے گا۔ میں تنہائی اس لیے مانگتی ہوں کہ میں جانتی ہوں میرے دکھوں پر مرہم رکھنے والا اللہ ہی ہے۔ تنہائی میں وہ محسوس ہوتا ہے۔ زیادہ قریب انسان بس تکلیف دے سکتا ہے۔ غلطی ہو جائے یا گناہ، اسے پکارو، معافی مانگو، پھر اس سے راستے طلب کرو، وہ سب راستے سہل کر دے گا۔ توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ زندگی میں آپ اپنے مقصد کا تعین کریں، آپ کے مقام کا تعین آپ کا رب کرے گا۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ہم کیوں چاہتے ہیں دنیا میں ہمیں کوئی ایک ایسا شخص ملے جو ہمیں سمجھ سکتا ہو؟ کیا مسلمانوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ ان کی وہ بات بھی جانتا ہے جو وہ خود بھی نہیں جانتے؟ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہونا چاہیے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں کسی کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج خود سے سوال کریں۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار اور نہ سیکھنے والے کے لیے غزر بے شمار، اگر مگر لیکن کا انجام پچھتاوے اور حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت ہے، صرف محبت۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ احساسات کو کبھی لفظوں میں بیان کر سکتی ہوں۔ رب کی محبت تو ایک ایسا احساس ہے کہ اگر اس کو لفظوں میں سپیٹنے لگوں تو الفاظ ہی کم پڑ جائیں۔ میرا رب، میری محبت۔ دنیا ظاہر دیکھتی ہے اور غلط گمان کر بیٹھتی ہے، مگر رب آپ کا اندر دیکھتا ہے اور آپ کو سیدھی راہ بتاتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اپنی مسکراہٹ انسانوں کے لیے اور دکھ درد انسانوں کے رب رحیم کے لیے چھوڑ دیں۔ زندگی آپ کی ہے تو اسے گزارنے کا ڈھنگ بھی خود سے کرنا ہوگا۔ دوسروں کے رحم و کرم اور سہارا آپ کو کمزور کرتے ہیں۔ زندگی کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے، اپنی زندگی کا لائحہ عمل اپنے ذاتی تجربوں کی بنیاد پہ تیار کریں۔ اپنی زندگی کے ڈائریکٹر آپ خود ہیں، جسے چاہے رکھیں اور جسے چاہے نکال دیں۔ اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق گزاریں، یہ سوچ کر خود کو اذیت میں نہ رکھیں کہ میں نے یہ قدم اٹھایا یا اسے کر دیا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ لوگوں کا تو کام ہے تو وہ سوچنے کا کام ان پر چھوڑ دیں۔ آپ بس خود پہ توجہ دیں، اپنی عقل کا استعمال کریں اور اپنے لیے صحیح اور بہترین راستہ اختیار کریں۔ آپ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ صرف وہ کریں
جو آپ کو صحیح لگتا ہے، آپ کے حق میں بہتر فیصلہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کبھی بے یقینی کی کیفیت ہو، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اللہ سے مدد مانگے، وہ بہترین کارساز ہے۔ ثابت قدم رہیے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان کا ضبط کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ اپنی تکلیفوں کو اپنے اندر سموئے رکھے، انسان تو بالآخر انسان ہے۔ آخر ضبط ٹوٹ جاتا ہے، اپنے آنکھوں میں قید سمندر کو بہا دیتا ہے، خود کو مکمل خالی کر کے ایک آہ بھرتا ہے اور دوبارہ اپنی آنکھوں میں سمندر بھرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ کے بار بار کہنے پہ بھی اگر آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تو انشاءاللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہی نہیں اور وہ جو مرضی کر رہے ہیں تب ساتھ آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ آپ کو دماغ استعمال کرنا ہے، دماغ کو ضائع نہیں کرنا۔ بے جا فکرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جانا، جلدی ناراض ہو جانا، زیادہ غصہ کرنا، ہر وقت ناشکری کرنا، یہ اپنی نعمتوں کی قدر نہ کرنا دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شکر گزاری دل، دماغ، روح، ہر شے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ دماغ کی قدر کریں، اسے بامقصد کاموں میں لگائیں۔ خود کو آپ خود بدل سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ ہمت آپ کو کرنی ہے، پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے، ہزاروں مخالفین کے باوجود، کیونکہ قبر سے جنت تک کا سفر اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ وہاں کوئی ماں باپ، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار کام نہیں آئیں گے۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، لیکن دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔